بہت سے معتکفین میں، احباب میں۔ سو یہ سوالات کل کے موضوع سے متعلق ہیں، یعنی شوہر اور بیوی کے حقوق سے متعلق ہیں، آج کے موضوع سے نہیں، مگر نہایت مختصر جواب دے کر میں ترک نہیں کرنا چاہتا، چونکہ ہمارا موضوع تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے، تو کر کے تو پھر میں اصل وقت آج کے موضوع پر صرف کرنا چاہتا ہوں۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ شوہر عموماً بیوی کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ بات شوہروں کے ذہن میں آ گئی ہے کہ بالعموم بیوی کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر دیگر رشتہ داروں اور بالخصوص والدین کی ناراضگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات بیوی تقاضا کرتی ہے الگ گھر میں رہنا، کہ اسے الگ گھر دیا جائے، والدین اکٹھا ایکسٹینڈڈ فیملی میں رہنے پر اصرار کرتے ہیں کہ نہیں مشترکہ رہیں گے، اور شوہر گویا دو چکیوں میں پس جاتا ہے۔ ایک یہ سوال، تو میں ترتیب سے ہی سوال پڑھوں گا، جواب اس کا جواب سن لیجئے، اور اللہ کرے کہ سب کو، خواہ وہ والدین ہیں اور خواہ وہ بیوی، شوہر بیوی اور ان کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے کہ وہ اپنے تصورات کے دائرے سے نکل کر دین کی تعلیمات کے دائرے میں آ جائیں اور اپنی زندگیاں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی روشنی کے تابع کر لیں، اور یہ خوشگوار تبدیلی لے آئیں اپنی زندگیوں میں۔ تو پہلی بات اصولی طور پر ذہن نشین کر لیں کہ احکام شریعت کی روح سے یہ بیوی کا حق ہے کہ اسے گھر دیا جائے۔ اگر وہ ایکسٹینڈڈ فیملی میں، مشترکہ گھر میں رہنا چاہے، خوشی ہے رہے، اور اگر وہاں باوجود خوشگوار زندگی کا ماحول نہ بنے اور وہ چاہے کہ شوہر کو مجھے الگ گھر دے، تو شوہر کا فرض ہے کہ بیوی کو الگ گھر مہیا کرے۔ یہ سکنا کے حقوق میں آتا ہے، نفقہ اور سکنا۔ جیسے مہر واجب ہے جو شادی کے وقت مقرر کیا، مہر ہمارے ہاں تو تصور یہ ہے کہ مہر پوچھتے ہیں بچی والے کتنا مقرر کریں، وہ کہتے ہیں جی جو چاہیں لکھ دیں، ہم نے کون سی علیحدگی کرنی ہے، ہم نے تو بسانا ہے۔ یہ معاف ذہن میں ہوتا ہے کہ مہر تو ادا کرنے کی چیز ہی نہیں ہے، معاذ اللہ، جو چاہیں لکھ دیں۔ ہم نے کوئی چھوڑنا تھوڑا ہے بیوی کو، ہم نے زندگی ساری گزارنی ہے، سو کوئی حرج نہیں، جتنا لکھ دیں۔ مطلب کیا ہوتا ہے کہ ادا تو نہیں کرنا، ادا کرنے کی نوبت ہی نہیں آنی۔ یہ سوچ ہی حرام ہے، اور آقا اسلام نے فرمایا جو شخص مہر مقرر کرتا ہے اس سوچ کے ساتھ کہ ادا نہیں کرنا، وہ حرام کا مرتکب ہوتا ہے۔ مہر بیوی کا حق ہے، اور قرآن مجید نے متعدد مقامات پر اس مہر کو، اس کا حق، اس کا فریضہ ادا کر دینے کا حکم فرمایا ہے۔ اور سب سے بہتر شوہر دین اسلام میں وہ ہے کہ جو مقرر ہوتے ہی بیوی کو بعد از نکاح بیوی کو ادا کر دے، پہلی رات ہی ادا کر دے، بیوی کے تقاضے کے مطالبے کے بغیر ادا کر دے۔ مہر ہوتا ہی وہ ہے جو ادا کیا جائے۔ یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ علیحدگی ہوگی تو ادا کریں گے، اگر علیحدگی نہیں ہونی تو ادا کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ یہ خلاف شرع اور خلاف اسلام ہے۔ اس پر کسی نے مجھ سے پوچھا کہ پھر معجل اور غیر معجل اس کا فرق کیا ہوا؟ ایک معجل عین کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک جو غیر معجل ہے عین والا، اس کو معجل بھی کہتے ہیں حمزہ کے ساتھ۔ اس کا فرق کیا ہوا؟ تو فرق فقط یہ ہے کہ جو معجل ہے
وہ عند الطلب ہے، بیوی جب مانگ لے اسے ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے، اسے وہ مؤخر نہیں کر سکتا، اگر مانگ لے تو اسی وقت ادا کرنا واجب ہے، اس کو معجل کہتے ہیں۔ اور غیر معجل یا واو حمزہ کے ساتھ معجل، اجل مہلت دی گئی، اس مہر کی دوسری قسم کا معنی یہ ہے کہ بندے کو ادائیگی میں مہلت مل جاتی ہے، جتنا جلد ادا کرے اتنا بہتر ہے، اللہ رسول راضی ہوں گے۔ اگر اس کے پاس نہیں ہے تو گویا اللہ نے ادائیگی کے لیے اسے مہلت دے دی ہے تاکہ وہ اپنی سہولت سے اور اپنی مہلت سے فائدہ اٹھا کے اسے ادا کر دے، تو وہ عند طلب نہیں رہتا، مگر ادائیگی اس کی بھی واجب ہوتی ہے۔ جس طرح مہر بیوی کے حقوق اور شوہر کے فرائض میں سے ہے، اس طرح اس کو نفقہ دینا، کھانا پینا دینا، کپڑا لباس تمام سہولتیں دینا، اور انہی میں گھر اور رہائش دینا، یہ اس کے واجبات میں سے ہے۔ اور قرآن مجید میں حکم ہے اور احادیث نبوی میں ہے، یہ شریعت مطہرہ کا قاعدہ ہے۔ تو یہ بیوی کا حق ہے وہ گھر مانگے، اگر الگ مانگے تو اس کا فرض ہے کہ دے۔ ہماری سوسائٹی میں یہ بات تصور سے ہی خارج ہے، چونکہ ہم ایکسٹینڈڈ فیملی میں بیلیو کرتے ہیں، مشترکہ رہنے میں، اور ایک ہی گھر ہے، اس میں 4 بیٹے ہیں اور 4 بہویں آ گئی ہیں، تو ایک ایک کمرہ بانٹتے چلے جاتے ہیں، پھر ہر بیٹے نے 4 5 بچے کر لیے ہیں، تو 20 بچے آگے ہو گئے، 2 4 ماں باپ اور ہو گئے، تو ملا کے پھر ان کے بیٹے بھی ہو گئے، تو 20 25 کا گھرانہ بھی بن گیا، تو کھانا بھی بہو پکائے گی اور بہویں پکائیں گے، کھائیں گے، تو ہم اس پر بوجھ ڈالتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں کہ بعض اوقات گزر اوقات نہیں ہوتا، ساس اور بہو میں تعلقات اچھے نہیں ہوتے، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہوتی، وہ اگر مطالبہ کر لے تو یہ اس کا مطالبہ حق ہے، اس کو کر دیا جائے۔ اب یہاں سوال آیا کہ والدین راضی نہیں ہوتے الگ گھر دینے میں، تو میں نے ایک قاعدہ آپ کو بتایا تھا، آپ بیوی کو سمجھائیں، ادھر ماں باپ سے بھی بات کریں، ادب اور احترام کے دائرے میں انہیں بھی سمجھائیں کہ عزل شریعتی اللہ رسول نے اس کو حق دیا ہے، اور اطاعت یہ ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اگر ماں باپ یا استاد کوئی بھی ایسا حکم دیں، ماں باپ بھی ایسا حکم دیں جس میں اللہ رسول کی نافرمانی ہو، اس کے حکم کی خلاف ورزی ہو، تو وہ اطاعت کبھی واجب نہیں ہوتی، اور اس میں بیٹا گناہگار نہیں ہوتا کہ وہ اللہ رسول کے دیے ہوئے حق اور حکم کے خلاف مطالبہ کر رہے ہیں۔ دونوں کو سمجھائے اور کوشش کرے حالات کے مطابق اکٹھا رہیں، اور اگر اکٹھا رہنے سے حالات بگڑتے چلے جائیں تو علیحدگی اور خاندان کے ٹوٹنے کی نوبت آنے سے پہلے بہتر ہے خوشگوار ماحول میں الگ ہو جایا جائے۔ اب رہ گئی والدین کی خدمت، تو خدمت کا مطلب اور ادب اور احترام کا مطلب یہ نہیں کہ اسی گھر کی 4 دیواری میں رہے، تب ہوگی، الگ فلیٹ اپنے وسائل کے مطابق لے کے دے دے، روز والدین کی خدمت میں جائے، ان کے قدم چومے، ان کی خدمت کرے، اپنے وسائل میں سے ان پر خرچ کرے، وزٹ کے لیے جائیں، عیادت کرے، تیمارداری کرے، خدمت کرے، نوکری کرے، جائے آئے، مگر ادھر بیوی بچوں کا بھی حق ہے انڈیپینڈنٹ، وہ بھی ادا کرے اور والدین کے حق کو بھی ادا کرے۔ تو یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیلنس رکھیں، اور اگر کوئی ناجائز ناراض ہو جائے تو ناجائز ناراضگی سے نہ گھبرائے، چونکہ ناراضگی وہ ہے جو اللہ رسول کے احکام کے مطابق ہو، ان کا جائز حق تھا، حکم دیا، آپ نے نہیں مانا، آپ جواب دہ ہوں گے، گناہگار ہوں گے۔ اور اگر کوئی بھی خواہ وہ والدین ناجائز ناراض ہو جائیں، اف نہ کہیں، بے ادبی نہ کریں، سامنے مت بولیں، مگر ذہن میں رکھیں کہ اس میں آپ نے کوئی ناجائز کام نہیں کیا جس پر اللہ کی طرف سے آپ کو گرفت ہوگی۔ ان کے پاس بھی اس تعلیم کی کمی ہے کہ ہمارا حق کیا ہے اور آگے ان کا حق کیا ہے۔ زندگی کو بیلنس دینا ہے،
بیوی اور بچوں کے حقوق ان کی جگہ پہ ادا کرنے ہیں، والدین کے حقوق ان کی جگہ ادا کرنے ہیں۔ اور نصیحت کا عمل یہ ہے، چونکہ ہماری سوسائٹی میں وسائل کم ہیں اکثر لوگوں کے، اکثر لوگ الگ گھر افورڈ نہیں کر سکتے، مشکلات ہوتی ہیں، بسا اوقات ماں باپ ہی سپورٹ کرتے ہیں شادی کے بعد بھی، کچھ بچے کی تنخواہ ہے لڑکے کی، کچھ ماں باپ کے وسائل ہیں، مل جل کے گھر چلتا ہے۔ الگ ہونے سے کبھی بچے کی تنخواہ سے ماں باپ کا چولہا چلتا ہے، کبھی ان کی مدد سے ان کا چولہا چلتا ہے، لہٰذا یہ بچے کا کام ہے کہ خود سمجھائے، علماء کو ڈالے، بڑے بزرگوں کو ڈالے، والدین اور بیوی کے درمیان خود بیٹھے اور اللہ کے رسول کے احکام سنائے، شریعت کے احکام سنائے، ان کے درمیان ہم آہنگی پیدا کریں کہ اکٹھے رہنے کا ماحول ہو۔ اور نصیحت کی آخری بات یہ کہ جب بیاہ دیا بیٹا، اگر جو ساس ہے، ساس سسر تو کم مداخلت کرتے ہیں، اکثر جھگڑا ساس اور بہو کا ہوتا ہے، بیاہ دینے کے بعد اگر ماں بیٹے اور بیٹی یعنی بہو کی زندگی میں مداخلت بند کر دے اور اپنے احکام ان پر اب نہ چلائے، اپنی زندگی جیسے آزاد گزاری اب انہیں بھی آزاد زندگی شریعت کے مطابق گزارنے دے، مداخلت نہ کرے، تو اکٹھا خاندان بس جائے گا اور علیحدہ ہونے کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔ نوبت اس لیے آتی ہے کہ وہ پھر تھوڑے وقت کے بعد چھوٹی چھوٹی بات کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے، دیر سے اٹھتی ہے، منہ چڑھا رہتا ہے، مرضی سے اندر پڑے رہتے ہیں میاں بیوی، تو 10 بجے باہر آتے ہیں، ہماری سنتے نہیں ہیں، بس اس طرح کے بے جواز ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ساس بہو کو اپنی بیٹی کی جگہ دے کہ اس قسم کی کمزوریاں بیٹیوں میں بھی ہوں گی،